व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला वसिय्यिहि व वज़ीरिहि व इब्न अम्मिहि व खलीफतिहि अली इब्न अबी तालिब अफ़ज़लुस सलावाति व तहय्यात व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अला इतरतिहि तय्यबति ताहिरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला औलादिल हुसैन। हदिया में पेशगाह मुक़द्दस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की सआदत नसीब फरमाई कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसी के अंदर लब कुशाई कर सकें, और आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने सआदत नसीब फरमाई कि मवालियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुंतज़िरान हुज्जत खुदा करार पाए हैं। खुदावंद मुतआल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को रफ़ी दरजात अता फ़रमाए हैं, जिनका एहसा इंसान के इख्तियार से बाहर है और जिसको समझने के लिए इंसान को एक उम्र सर्फ करनी पड़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इमाम बनाया है। और खुदावंद मुतआल का अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को एक हदिया ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हक़ के अंदर कुरान मजीद में बेशबहा आश्कार आयात को नाजिल किया है, जिनमें से एक आयत है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। कुछ लोग कहते हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नहीं पुकारना चाहिए, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को नहीं पुकारना चाहिए। इस जगह कहा जाता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क्योंकि इस दुनिया से चले गए हैं लिहाजा उन्हें नहीं पुकारा जा सकता। अच्छा, वो इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें नहीं पुकारा जा सकता, तो फिर जब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए अज़ादारी बरगुज़ार की जाती है तो क्यों कहा जाता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो ज़िंदा हैं। दोनों बातों में तनाकुज़ पाया जाता है अज़ीज़ान मोहतरम। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम गो के ज़िंदा हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम गो के ज़िंदा हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर जो शहीद हुआ है उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से हो गई है। जिसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से हो गई है उसके हर मनसब का वारिस अल्लाह तबारक व तआला है। जैसा अल्लाह चाहेगा उसे वैसा ही करार देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक रुतबा अता फरमाया उसमें से एक रुतबा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़िंदा करार दिया है, जिसके लिए आयत शरीफा मैंने आपके रूबरू आल इमरान की 169 नंबर आयत तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इसी ज़िम्न में आपके हुजूर अर्ज़ करूँगा कि ज़ियारत वारसा जो हम यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व नसारिही वल वित्रल मौतूर अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलात व आतैतस ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर। इसके ऊपर चंद कलिमात लबकुशाई करूँगा। पहले मैं रोज़ आपके हर हुजूर अर्ज़ करता रहा हूँ कि ज़ियारत पे आने के लिए हमारे कुछ आदाब हैं, कुछ असबाब हैं, कुछ हमारे लिए अग़राज़ हैं, कुछ अहदाफ हैं और कुछ फ़वाइद हैं। आदाब इसके लिए जो करार दिए गए हैं वो तकरीबन 50 आदाब हैं, जो कि मैं चीदा इंशाअल्लाह आइंदा अर्ज़ करता रहूँगा। आज के दिन में आपके हुजूर जो चीज़ें अर्ज़ करने लगा हूँ असबाब हैं। असबाब के अंदर हमारे पास 3 मौजू गुफ्तगू करार पाते हैं, वो हैं अक़ीदा, मौजिज़ा और हदीस आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। अक़ीदा हमारा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा रखा है और वो ज़िंदा हैं जिस तरीके से ज़िंदा होने का हक़ है। और हमारा ये अक़ीदा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी बातें सुनते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा का मिस्दाक़ करार दिया है। लिहाजा उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो कि जो शख्स नहीं जानते थे उनके लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब आने का सबब बना है। उनमें से एक चीज़ है मौजज़ा। उनके साथ कई मौजज़े करार पाए हैं, जिनके में से कई मौजज़ात हमारे यहाँ शब जुम्मा में, रोज़े 22 रजब में
इस तरीके से हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं, जिनका हदफ ये है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हक्कानियत का इकरार हो जाए और उनके वजूद ताहिरा से जो हमें फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होती हैं उनके हम बैन शाहिद गवाह बन जाएँ। जिनमें से इमाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मुतालिक वो बम्बई के रहने वाले शख्स का मौजज़ा है, जिनमें से मौला अली अलैहिस्सलाम के से मुतालिक वो लकड़हारे का मौजज़ा है, बीबी सैयदा से मुतालिक मौजज़ा है और 10 बीबियों की कहानी है। और इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के से मुतालिक जो मौजज़ात हैं वो शाहिद हैं आप लोगों के सामने। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ात रखे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी अल्लाह ताला ने मौजज़ात रखे हैं। अब पहले आदाब हैं, फिर असबाब हैं, फिर हमारे यहाँ अगराज़ करार पाते हैं। अगराज़ जो करार पाते हैं उनमें से हमारे यहाँ कई गरज़ होते हैं। कई लोग कई गरज़ से आते हैं यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए अक़दस का बोसा लेने के लिए, यहाँ पर तहियत व सलाम करने के लिए, अपना सर तस्लीम खम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सबब क्या होता है, अगराज़ क्या होते हैं? उनमें से अगराज़ होते हैं कुछ लोग बीमार होते हैं, शिफा पाना चाहते हैं। हम भी शिफा पाना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, तो हमें भी चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएँ। यहाँ पे तो अल्लाह ताला के फ़रिश्तों को शिफा मिल जाती है, यहाँ पे से आसमान से आने वालों को शिफा मिला करती है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह पर शिफा लेने के लिए लोग आया करते हैं। यहाँ पर आने वालों के अंदर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत होती है और वो यहाँ पर आते किस लिए हैं कि क्योंकि उन्होंने मन्नत मान रखी होती है कि या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आकर हाज़िरी दूँगा। कई लोग इस नीयत के साथ भी यहाँ पर आते हैं, ये उनका गरज होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही होती, कुछ के बच्चे बीमार हैं, कुछ की परेशानियां हैं, कुछ इम्तिहानों के लिए। इसी तरीके से कई लोग किसी लाइलाज मरज़ में मुब्तला होते हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से उन्हें शिफा मिल जाए। और कई लोग ऐसे हैं जो सालियाना यहाँ पर, बल्कि कुछ लोग माहाना, कुछ जो कर सकते हैं वो हर शब जुम्मा में भी यहाँ पर आकर ज़ियारत करने के लिए आते हैं। उनका हदफ क्या है? उनका हदफ है इजहार मोहब्बत व अक़ीदत है। अब हम लोगों के पास आदाब भी हैं, असबाब भी हैं, अगराज़ भी आ गए। और अहदाफ क्या होते हैं ज़ियारत करने के लिए? सादत है दुनिया और आखिरत की हासिल करना, ये हमारा हदफ है। अब आप कहेंगे गरज़ और हदफ में फ़र्क क्या होता है? गरज़ अज़ीज़ान मन जब आप फ़ेल अंजाम कर दे रहे होते हैं उससे मुताल्लिक होता है, और हदफ हमारा उस वक्त से मुताल्लिक है जो हम काम करने के बाद इख्तियार करते हैं। मसलन आपने एयर कंडीशन लगाया, सबब क्या है कि आपको गर्मी लग रही थी। अब हदफ क्या है? आपको ठंडक पहुँच जाए। इसी तरीके से आपने वहाँ से अपने लिए सामान अगराज़ जमा किए, कपड़े इकट्ठे किए कि क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब सबब क्या है, अगराज़ क्या हैं आपके, असबाब क्या हैं आपके? वो थे अक़ीदा वग़ैरह। उसके बाद अगराज़ क्या थे आपके पास आने के लिए? अगराज़ यही थे कि आपके यहाँ पर पहुँच जाएँ। पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी था? आपको गाड़ी की ज़रूरत थी, कुछ सरमाए की ज़रूरत थी, यहाँ पर पहुँच गए। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें करने का हदफ क्या था? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहते हैं आप। अब ये जो ज़ियारत आपने कर ली है, ज़ियारत करने आए हैं, ज़ियारत करने का आपके पास फ़ायदा क्या है? आपको नतीजा क्या मिलेगा? यही फ़ायदा है। फ़ायदा क्या होगा? आप यहाँ पे आके चंद फ़वाइद हासिल करते हैं। उन फ़वाइद में से क्या फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं? आप तजदीद अहद करते हैं। जिस तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि इमामिन अहदन फ़ी उनुक़ि औलियाइही व शिअतिही व इन्ना मिन तमामिल वफ़ाइ बिल अहद व हुस्निल अदाए ज़ियारतु क़ुबूरिहिम यौमल क़ियामा ज़ियारतु क़ुबूरिहिम फ़मन ज़ारहुम रग़बतन फ़ी ज़ियारतिहिम व तस्दीक़न बिमा रग़िबू फ़ीहि काना अइम्मतुहुम व शुफ़ाअहुम यौमल क़ियामा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वफ़ा की तमामियत और हुस्न अदाए अहद क्या है, यानी जो इंसान ने अहद किया है, इकरार किया है, उसको अदा करने का बेहतरीन तरीका क्या है? क्या है? फरमाया ज़ियारत क़ुबूरिहिम, जिनके लिए उसने इकरार किया है उनकी कबूर की ज़ियारत करे। फिर क्या करे? फ़मन ज़ारहुम रग़बतन फ़ी ज़ियारतिहिम, और जिसने दिली शौक़ के तहत उनकी ज़ियारत की, उसको क्या होगा? वो तस्दीकन और ज़ियारत कर रहा है रग़बत के साथ, लेकिन उसके साथ साथ वो रग़बत भी रखता है और उनकी तस्दीक भी करता है। यानी उनकी ज़ियारत करने के लिए शराइत हैं। शराइत में से एक शर्त ये है कि वो रग़बत रखता हो, शौक़ रखता हो, तफरीह समझ के ना आया हो यहाँ पर।
گو کہ یہاں پہ تفریح سے آنے والوں کو بھی ہدایت ملتی ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، روزانہ ہی معصوم علیہ السلام جماعت کرایا کرتے تھے، کہ ایک شخص پیچھے آ کر جو کہ مولا کے ظاہراً دشمنوں میں سے تھا اور مولا کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ محبان معصوم علیہ السلام نے کہنے لگے مولا یہ شخص روزانہ آ کر پیچھے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے جد کا ذکر ہم نے سن رکھا ہے، پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا، اسی طریقے سے آپ کے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی حرکت کر جائے، تو کیا نہیں ہو سکتا ہم اسے منع کریں؟ یہ بات وہ شخص بھی سن رہا تھا۔ کہنے لگا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، اے رسول کے فرزند، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میں صرف اور صرف یہاں پر اس لیے آتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے سرور حاصل ہوتا ہے۔ معصوم علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو مولا تھوڑے سے مسکرائے اور فرمانے لگے، اس کو منع نہ کیا کرو، اسے آنے دیا کرو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ کافی مدت تک وہ شخص آتا رہا۔ جب اس شخص کے مرنے کا وقت قریب آیا تو معصوم علیہ السلام کے بارے میں اس نے اپنے ورثاء سے ایک وصیت کی۔ وصیت کیا کی؟ کہتا ہے کہ مولا کو میرا پیغام پہنچانا کہ مولا جب میں اس دنیا سے جا رہا تھا تو آپ کی ولایت پر تھا، اور میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اس عقیدے کے ساتھ کہ یوم قیامت آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، اور مولا سے بھی ایک عرض ادب کر دینا جا کر ان کی خدمت کے اندر کہ میرے مولا آپ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے تجہیز و تکفین کی ذمہ داری آپ اپنے سر لیجئے گا اور میرا جنازہ بھی آپ پڑھائیے گا۔ معصوم علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا تو معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نہ کہتا تھا اسے منع نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، معصوم علیہ السلام کے قریب جو شخص بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ اثر لے کر جاتا ہے، کیونکہ معصوم علیہ السلام اللہ کا نور ہیں۔ اللہ کے نور سے مطلقاً بھلائی نازل ہوتی ہے۔ جس نے انہیں پیار، محبت اور عقیدت سے دیکھا اس نے یقین، فیض و برکات حاصل کیے۔ لہذا جو شخص یہاں پر آتا ہے عقیدہ رکھ کے معصوم علیہ السلام پر، اس کے لیے تجدید عہد ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو معصوم علیہ السلام سے بھی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اب معصوم علیہ السلام اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی معصوم علیہ السلام سے متوسل ہوگا، جو شخص بھی معصوم علیہ السلام کے قریب آئے گا، جو معصوم علیہ السلام کی صفات ہیں اگر ان کا اقرار کرنے والا ہے اور ان کو ماننے والا ہے تو یقیناً ان صفات کا اثر اس شخص کے اوپر بھی ہوگا، اور جب وہ لوٹے گا تو وہ اپنی طبیعت کے اندر ایک اصلاح پائے گا۔ جس طریقے سے 40 کے سفر کے اندر لوگ یہاں پر آتے ہیں، آپ دیکھیے جب وہ واپسی جاتے ہیں کافی سارا تغیر و تبدل ان کی ذات میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا قربانی، ایثار، اپنی جگہ چھوڑ کے دوسرے کو بٹھا دینا، خود تھکے ہوئے ہیں دوسرے کو آرام کے لیے جگہ دے دینا، اسی طریقے سے راستے کے اندر خود طلب ہے لیکن دوسرے ساتھی پہ فدا کر دینا۔ اس چیز کا درس عراقی لوگ بخوبی دیتے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر بھی ہم کافی انشاءاللہ سیر حاصل بحث کریں گے اگر مولا نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمارے عقائد کی بھی تجدید ہو جاتی ہے۔ عقائد کی تجدید کیسے ہو جاتی ہے؟ ہم یہاں پر آ کر زیارت پڑھتے ہیں جو کہ معصور زیارت ہے، یعنی معصوم علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے، تو اس میں ہم آ کر کہتے ہیں اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسولہ انی بکم مؤمن و بیا بکم موقن۔ کہتے ہیں ہم آ کر یہاں پر جب زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اور ملائکہ اس کے فرشتے ہیں، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول برحق ہیں، میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ کی رجعت کے اوپر وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، اور آپ کے دوبارہ لوٹنے پر یقین رکھتا ہوں۔ یہ ہمارا رجعت کا خاص عقیدہ ہے جس کے لیے ہم یہاں پر زیارت کے اندر اقرار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم چلتے ہیں موضوع کے اوپر کہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ہم یہاں پر زیارت پر آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر آنے والوں کے اندر کافی ساری صفات نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہاں پر نہیں آتے اور آنا بھی نہیں چاہتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔
اس میں سے کافی سارے لوگ ہیں جن کے منع کرنے کے اہداف ہیں، طریقے بھی کافی سارے مختلف ہیں۔ ایک طریقہ ہدف یہ تھا کہ معصوم علیہ السلام کے بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے، اگر منع کیا جائے گا معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے سے تو ان لوگوں کا بھی ایک ہدف ہے، غرض ہے، سبب ہے، کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، منع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ پیسے جو زیارت میں خرچ کر رہے ہو کسی غریب کو دے دو، یہ پیسے جو خرچ کرتے ہو یہاں پر آنے کے لیے کسی بیوہ کو دے دو۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے، اگر آپ کے پاس اضافی ہیں تو دیجئے، یقیناً دیجئے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن زیارت پہ آنے سے منع کرنے کے لیے یہ مشورہ نہ دیجئے لوگوں کو۔ دوسرا، ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر نہ آؤ، یہاں پہ آنے کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہماری بات ان تک پہنچتی ہے، نہ یہ کچھ ہمارے بارے میں کر سکتے ہیں۔ تو جس کے لیے میں نے پہلے ہی آیت عرض کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے، شہید کو اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ ہماری بات کو سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچاتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اس دنیا سے گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور خلق کے درمیان دیکھنے والی آنکھ قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عین اللہ قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری باتوں کو پہنچانے کا وسیلہ ہیں۔ اور جو منع کرتے ہیں ان کے ہاں کافی سارے اہداف ہیں، منع کرنے کے لیے کافی سارے کام کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہ آؤ، اہل بیت علیہ السلام کے یہاں آؤ گے تو یہاں پہ آنے کا فائدہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کیا کہتے ہیں یہاں پہ آؤ گے تو یہاں پہ آنے کی وجہ کیا ہے تمہاری، کس لیے آتے ہو، یہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بات نہیں مانتے لوگ تو پھر اپنی کرنی پہ آ جاتے ہیں۔ ان کا کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ کرنا یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں آنے کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رکاوٹیں کیا کیا بناتے ہیں؟ کبھی کبھار رستوں میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں، یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، رستے میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو خطرہ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو رستے میں آتے وقت وہ لوگ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنے والا نہ آ سکے۔ مثلا رستے میں آنے والوں کے لیے کہا گیا کہ گاڑی کو خراب کر دینا، مثلا کوئی ایسا جانور چھوڑ دینا کہ آنے والے نہ آ سکتے ہوں۔ بہت سارے معجزات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص یہاں پہ آنا چاہتے تھے بچھوؤں کے ٹرک چھوڑے گئے، لیکن جب وہ لوگ وہاں سے گزر گئے تب بچھو وہاں سے باہر نکلے۔ ایسا ہوا، بچھوؤں کے ٹرک لائے گئے تاکہ زائرین اربعین کے راستے میں نہ آ سکیں۔ ٹرکوں کو جو کھولا گیا، زائرین جب گزر گئے یا تو ٹرکوں سے تب باہر نکلے وہ بچھو، یا ایسا ہوا کہ پہلے ہی مخبری ہو گئی، ان ٹرکوں کو پکڑ لیا گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ اپنے آپ کو منتحر کرنے والی، اپنے آپ کو ختم کرنے والی خاتون جس نے اپنے ساتھ بم باندھ رکھا تھا، رستے میں آ جو گئی تو اس نے آ کر کیا کام کیا، بم باندھ کر وہاں پر آ کر بیٹھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا جس وقت اس نے بم کو پھوڑنا تھا سو گئی، اور وہ سوتی رہی۔ اتفاق کی بات ہے جب وہاں سے گزرنے لگا، وہ آلہ لے کر گزرنے لگے جو بم کو پہچانتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ بولنے لگا۔ اس خاتون کو جا کر پکڑ لیا، جب وہ اٹھی تو بم کھولا جا چکا تھا۔ تو معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ ہمیشہ سے راستے بند کرتے آئے ہیں۔ اور پھر ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا جو کہ یہ تھا کہ معصوم علیہ السلام کے قبر مبارک کے نشان کو کسی طریقے سے مٹا دیا جائے۔ اس نشان کو مٹانے کے لیے کیا کیا گیا؟ ہارون رشید کے زمانے کے اندر کیا کیا؟ اس نے اپنے زمانے کے اندر یہاں پر ایک درخت اگا دیا تھا خداوند متعال نے، جس کو اس شخص نے کٹوا دیا۔ اب ایک شخص جو کہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ درخت کٹوا دیا گیا ہے۔ اس نے جا کر مدینے میں ایک صحابی کو خبر دی، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے یہ حدیث رسول کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، مجھے رسول کی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پوچھنے لگا وہ کون سی حدیث تھی؟ کہنے لگا کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ بیری کے درخت کو کاٹنے والے پر لعنت فرمائے،
اللہ تعالیٰ بیری کے درخت پر کو کاٹنے والے پر لعنت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیری کے درخت کو کاٹنے والے پر لعنت فرمائے۔ کہتا ہے میں اس وقت تو نہیں سمجھا تھا، آج مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے سچے رسول نے یہ کون سے بیری کے درخت کو کاٹنے والے پر لعنت فرمائی تھی۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور جب تک ہم ہیں نہیں ہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اب ہمارے سامنے سلسلہ چل رہا تھا کہ اس کے ہم یہاں پر زیارت کرتے ہیں آ کر، یہ سار اللہ کہا جاتا ہے، اشکال کیا جاتا ہے یہ اللہ کا خون کیسے ہو گئے، سار اللہ اللہ کا خون کیسے ہو گئے۔ عزیزان محترم، جو شخص جس کے لیے کام انجام دیتا ہے، جو بھی واقعات اس شخص کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کی نسبت اس شخص کی طرف ہو جاتی ہے جس نے حکم دیا ہو۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ یزید نے قتل نہیں کیا، یہ تو یزید کے فوج والوں نے بغاوت کی تھی۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے قتل نہیں کیا تھا، قتل عمر سعد نے کیا تھا۔ عمر سعد نے جو قتل کیا تھا تو یہ کس کے حکم سے قتل کیا تھا؟ حکم تھا یزید کی طرف سے۔ جب یزید کی طرف سے حکم آیا تھا تو اس کا مطلب ہے یزید نے قتل کیا تھا۔ اب کہا جائے کہ یزید اس قتل میں شریک نہیں تھا، ایسی بات غلط ہوگی۔ اسی طریقے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ قاتل کون ہے، وہ ہیں، کیا کیا، انہوں نے کیا۔ اب جو اس کا انتقام لیا جائے گا وہ بھی یزید سے لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا وہ کس نے کیا؟ وہ دشمنان اہل بیت نے کیا۔ اور جو ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ کس کی خاطر امام حسین نے برداشت کیا؟ وہ برداشت کیا امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اب جو کچھ بھی لوگوں نے کیا وہ اللہ کے ساتھ کیا، یعنی جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ اللہ کے ساتھ کیا۔ یعنی جو خون بہا کربلا کے اندر وہ صرف امام حسین علیہ السلام کا نہیں بہا بلکہ وہ اللہ کا خون بہایا گیا ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نور اللہ، وہ نور جس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے سار اللہ ہے، ایسا خون جس پر اللہ کا اختیار ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کا انتقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لینا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اشکال ہے وطر الموتور کے اوپر۔ وطر الموتور کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے سلب کر لی گئی ہوں چیزیں۔ سلب دو قسم کا ہوتا ہے۔ اب معصوم علیہ السلام سے کیا سلب کیا؟ ہمارے ہاں دو ہی نکات آتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام سے خلافت کو سلب کر لیا گیا تھا۔ اب سلب کیا گیا تھا، کیا خلافت حقیقیہ سلب ہوئی تھی یا خلافت ظاہریہ کو سلب کیا گیا تھا؟ تو یقیناً امام حسین علیہ السلام سے حقیقی خلافت تو کوئی سلب کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ائمۃ الہدیٰ ہیں، وہ من اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے عہدے لوگ نہیں چھین سکتے۔ لوگ قتل کر سکتے ہیں لیکن معصوم کو جو اللہ نے عہدے عطا فرمائے ہیں نہ تو باتوں سے وہ سلب ہو سکتے ہیں نہ وہ ہاتھوں سے سلب ہو سکتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام کے دیے ہوئے عہدے، ان کا وارث بھی اللہ ہے، ان کو بچانے والا بھی اللہ ہے، لہذا معصوم علیہ السلام کو جو عہدے دیے گئے ہیں ان کو بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کل ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ہے سلسلہ، اس میں اللہ کے انبیاء بھی آتے ہیں اور اس میں صلحاء بھی آتے ہیں، ائمہ بھی آتے ہیں، جن میں سے آنے والے ظاہر انشاءاللہ میں آئندہ کھل کر بیان کروں گا کہ یہاں پہ آنے والے معصومین علیہ السلام کے مراکز بھی بنائے گئے ہیں، مقامات بھی بنائے گئے ہیں، اور معصوم بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں۔ انہی میں سے معصوم علیہ السلام نے بھی دعائیں بھی فرمائی ہیں، مصافحہ بھی فرمایا۔ ایک دعا چھوٹی سی پڑھ کر آپ کے سامنے ترجمہ چیدہ کر دوں گا۔ یا من خصنا بالکرامت ووعدنا بالشفاعت، جس نے ہمیں کرامت عطا فرمائی، تخصیص دی، ہمیں خاصیت عطا فرمائی کرامت کی، اور ہمیں شفاعت کے لیے وعدہ فرمایا کہ ہم شفیع ہوں گے۔ اغفر لی، معصوم علیہ السلام اللہ کے حضور بیان فرما رہے ہیں، مولا ہمیں تو نے کرامت عطا فرمائی ہے، تو نے ہمیں شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے۔ اغفر لی ولاخوانی، مجھے بخش دے، میرے بھائیوں کو بخش دے، ولزوار قبر الحسین علیہ السلام، اور قبر حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کے زواروں کو بخش دے۔ الذین انفقوا اموالہم واشخصوا ابدانہم،
جن لوگوں نے یہاں پر آنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا اور جنہوں نے یہاں پر آنے کے لیے اپنے بدنوں کو مشخص کر دیا۔ یہاں پر آنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے، یہاں پہ آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا یہاں پر بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہاں پر آنے والوں کے لیے معصومین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اور جو یہاں پہ آتے ہیں یقیناً وہ آ کر معصوم کے حق میں آنسو بہاتے ہیں، جن کے حق میں طویل احادیث، کثیر احادیث موجود ہیں، جس کے اندر معصوم علیہ السلام اپنے ہاں آنے والوں کے حق میں دعا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان بلند آوازوں کے اوپر سلام ہو جو امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتی ہیں، جو امام حسین علیہ السلام پر ندبہ کرتے ہیں ان پر سلام ہو، اور امام حسین علیہ السلام پر جو آ کر یہاں پر خرچ کرتے ہیں اس کے حق میں بھی معصومین علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، ان کے بہت بڑے مرتبات ہیں۔ یا بار الہ ہم سب کی آخری زیارت نہ ہو، ہمیں بار بار زیارت عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔